بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. ہم نے آیا نمبر 96 تک کر لیا تھا، 97 سے ہم شروع کرتے ہیں. Let's see. جی زیبا آپ پڑھیں گی؟ اچھا ایک سیکنڈ، سوری لاسٹ ٹائم جو ہم نے تفسیر کی تھی، کس کی باری لاسٹ ٹائم نہیں آئی تھی ریسیٹیشن کی؟ تو if there is anyone جس کی نہیں آئی تھی تو میں ان سے شروع کرنا چاہوں گی. جی میری نہیں آئی تھی. اوکے سبین آپ کی السلام علیکم. جی فریال میں بھی جی آج یس اوکے نہیں میں نے آج کی میری بھی نہیں آئی تھی. اوکے چلیں ٹھیک ہے پھر سبین کے بعد جناب آپ عرشی آپ کر لیجئے اینڈ دین ہمارا انشاءاللہ. ٹھیک جی سبین. ہاں جی سوری کدھر سے سٹارٹ کرنا ہے؟ یہ 97 سے ان الذین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ. اس کو اب دوبارہ بولو. یہ جو توفاہم اچھا واؤ پہ نا بالکل بھی دانت آپ کے لپس کو ٹچ نہ کریں. یا توفاہم ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا وی اور ڈبلیو کا آپ نے، یا تو ایگزیکٹلی ہم نے ڈبلیو بولنا ہے. جی اوکے توفاہم. اب ٹھیک ہے؟ ابھی بھی مجھے لگا سمجھو کہ دانت ٹچ ہونے ہو رہے ہیں ٹچ کے نہیں ہو رہے، کیونکہ واؤ جب بولنے میں لپس کا میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ میرے بچے کہتے ہیں میں وان میں رہتی ہوں نا، تو کہتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں وان صحیح نہیں بولتے. اوکے نہیں بس سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ منہ جب آپ راؤنڈ کرو گے بس میک شور آپ کے دانت ٹچ نہ کریں لپس کو جب واؤ بولو گے آپ. تو توفاہم فا پہ ٹچ ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ نہیں اچھا والم کرنا. اوکے واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء اس کو لمبا کرنا ہے، مد ہے نا. والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فأولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم. اوکے اچھا ایک تو جس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے وہ آئین کی آواز پہ ہے. کچھ جگہوں پہ ٹھیک نکلی ہے، کچھ پہ وہ آئین صحیح طرح سے نہیں نکلا، وہ مطلب وہ تھوڑی الف والی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو یہ ذرا اس پہ ورک کرنا زیادہ ضروری ہے کہ پروننسیشن بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے تو آئین اللہ اور وَكَانَ، تو یہاں کیونکہ کاف از اے لائٹ لیٹر تو وَكَانَ كَانَ اللہ
وَكَانَ اللَّهُ ہاں ادھر ٹھیک ہے. غَفُورًا رَحِيمًا. Okay. یا سو اپنے آپ آئین پہ اور ہا پہ وہ کر لو. جو باقی چیزیں پھر بعد میں انشاءاللہ کریں گے, لیکن یہ کہ جو آئین اور ہا پروننسیشن نیڈس ٹو بی کریکٹڈ, کیونکہ وہ میجر غلطی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا Okay. سا آپ فوکس کر کے کریکٹ کر لو. باقی ٹھیک ہے. Okay. الحمدللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. وہی انشاءاللہ. اوکے جی, تفسیر کر لیتے ہیں. انا بے شک الذین وہ جو توفاہم فوت کرتے ہیں انہیں الملائکۃ فرشتے ظالمی ظلم کرنے والے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر. قالو وہ کہتے ہیں فیما کس حال میں کنتم تھے تم. قالو وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم مستضعفین کمزور فی الارض زمین میں. قالو وہ کہتے ہیں یعنی فرشتے اب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں علم کیا نہیں تکن تھی ارض اللہ زمین اللہ کی واسعتاً وسیع فتہاجروا پس تم ہجرت کر جاتے فیہا اس میں. فاولئک تو یہی لوگ ہیں مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے. وساءت اور کتنا برا ہے مصیرا ٹھکانہ. یہ پہلے جس طرح ہم پہلے پڑھ بھی پچھلی جو آیت تھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے نا, تاکہ تھوڑا سا سمجھ زیادہ آ جائے کہ نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں مومنوں میں سے, سوائے ضرور بیسیکلی یہ تھا کہ اگر ظلم ہو رہا ہے جیسے مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت بھی کر لی تھی, کیونکہ جہاں پر آپ اپنے دین پہ نہیں چل سکتے وہاں سے نکل آئے. تو صرف وہ لوگ جو کچھ کمزور تھے, جیسے ان میں اولڈر پیپل ہو سکتے ہیں, بزرگ تھے, کوئی بچے تھے, کوئی عورتیں تھیں, ان کا سمجھ آتا ہے کہ وہ نہیں نکل سکتے تھے. تو اب یہاں پر بھی جو یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو جب ان کو فرشتے جب ان کی جان نکالنے کو آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب وہ یعنی جو ظلم کرنے والے تھے اپنی جان پہ ظلم کرنے والے کیا تھے, میننگ کہ وہ مکہ میں ہی جیسے کہ اب رہ رہے ہیں, یہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر وہ اپنے دین پہ نہیں چل سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کمزور تھے زمین پہ, مستضعفین فی الارض, ہم کمزور زمین میں تھے. تو قالو تو فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں کہ کیا تم نے مطلب جو زمین تھی اللہ تعالیٰ کی وہ تو بہت وسیع ہے, تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور بڑا بڑا ٹھکانہ. اس کو اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں, جیسے کچھ ملک ہیں جن میں انسان ایک مسلمان کے لیے لائف بہت تنگ ہے. ایک تو سچویشن وہ ہے نا کہ مطلب انسان کچھ ہیں جن کے ٹھیک ہے زندگی مشکل ہے, مسلمان ہونا ان کے لیے مشکل ہے, وہ اپنے دین پر نہیں چل پا رہے, مگر ان کے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ وہاں سے نکل سکیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن دیکھ رہا ہے, جانتا ہے, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہے جو وہ رہ رہے ہیں ایک نان مسلم کنٹری میں, اور وہاں پر ان کی مطلب وہ دین پر صرف اس وجہ سے نہیں چل رہے کہ مطلب ان کے لیے وہاں پر مشکلات ہیں, تو اور وہ موو بھی نہیں کر رہے حالانکہ وہ موو کر سکتے ہیں, تو پھر وہ یہ بیسیکلی ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر دین پہ بھی نہیں چل رہے صرف اس وجہ سے کہ فار ایگزامپل میں اکثر ایگزامپل دیتی ہوں فرانس کی, جو ابھی تک اس پہ ہمارے باقی بہت سارے ملک ہیں جن میں پرابلمز ہو رہی ہے, لیکن لیٹس سے فرانس میں اب جس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ وہ مشکل کر رہے ہیں. اب وہاں پر کوئی شخص ہے وہ بڑا سیٹلڈ ہے, سب کچھ ہے, دے کین ایزیلی موو ٹو اندر کنٹری بٹ دے اسٹل ڈونٹ ڈو اٹ. کیوں؟ کیونکہ اب اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, وہاں پر پراپرٹیز ہوں گی, وہاں پر چیزیں ہوں گی, دے کین افورڈ ٹو موو بٹ دے اسٹل ڈونٹ موو. تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب ان سے پوچھ گچھ ضرور ہوگی بیسیکلی, بس یہ بات دماغ میں رکھنی کہ ان سے پوچھ گچھ ضرور ہوگی. تو میں اور آپ بھی, ہم سے پوچھ گچھ کس اس میں ہوگی کہ لیٹ سے کسی وجہ سے ہم مطلب اپنے دین سے ذرا سائڈ پہ ہو کے چل رہے ہیں جسٹ بیکاز آف سم ایشوز, اور ہم کیپیبل ہیں اس ایشو کو مطلب دور کرنے کا, مگر ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ مشکل ہے تھوڑا سا, اور ہم وہی غلط چیز کیے جا رہے ہیں, تو اس کی بھی پوچھ ہوگی ہم سے. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ, ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, وَسَاءَتْ مَصِیرًا, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس ایسے ٹھکانے سے. الا ایکسپٹ یعنی سوائے المستضعفین جو کمزور ہیں, من الرجالی مردوں میں سے, والنسائی اور عورتوں میں سے, والولدانی اور بچوں میں سے, لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے, حیلتن کسی تدبیر کی, کسی ہیلے کی, ہیلہ ہوتا ہے بہانہ یا کوئی وجہ بنانا, ولا اور نہیں یہتدون وہ پاتے, سبیلن کوئی راستہ. یعنی ابھی جو اوپر جن کا ذکر ہوا کہ جو جہنم جن کا ٹھکانہ بنے گی,
اس سے وہ لوگ جو ہیں جو کمزور ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے عورت ہیں، چاہے بچے ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، جو میں بات ابھی کر چکی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑیں گے. فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ آسا امید ہے اللہ بس یہی لوگ امید ہے اللہ ان یہ کہ یعفو درگزر کرے عنہم ان سے، یعنی یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر کر دے گا جو رہ رہے ہیں ایک نان مسلم جگہ پر، کیونکہ وہ نکل نہیں سکتے وہاں سے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عفواً بہت معاف کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی دعا مانگتے ہیں نا، اور جو رمضان میں زیادہ تر ہم شروع کرتے ہیں، لیکن دعا کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر. ومن اور جو کوئی یہاجر ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغمن جائے پناہ، کثیرن بہت سی، وسعتن ماورائے وسط یعنی کہ بہت زیادہ وسعت والی جگہ. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یعنی کہ جو مشکل پڑ رہی ہے اس کو، وہ نماز پڑھنے کی مشکل، حجاب کرنے کی مشکل، کسی بھی جاب کی مشکل، جو وہ اللہ کے راستے میں جو صرف اس وجہ سے ہجرت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو وہ فالو نہیں کر پا رہا، تو وہ اللہ کی زمین پہ بہت ساری وسعت پائے گا، جائے پناہ اس کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے خاطر جب بھی ہم ہجرت کرتے ہیں، ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھے چاہیے، ہجرت ایک تو فزیکل ہجرت ہے نا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، یہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی جانا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہجرت کا مطلب ہے کوئی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دینا جو نقصان دہ، مطلب جو اللہ کا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں. بس اس پہ ہمارا بلیف ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ ہمارا بلیف بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں، تو جتنا بھی وہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان کریں گے. ومن اور جو کوئی یخرج نکلے گا من بیتی ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ ہی اور اس کے رسول کی، ثم پھر یدرکہ پالے اسے الموت موت، فقط تو تحقیق وقع وہ واقعہ ہو گیا، اجرہ اجر اس کا اللہ اللہ پر. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. کہ یعنی اب کسی نے یہ نیت کر لی کہ وہ اس جگہ سے موو کر جائے گا، کیونکہ اس کو یہاں پر دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن اس نے ابھی انٹینشن کی تھی، لیکن موو کرنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اب اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ کہہ لیں کہ پورا وہ کر لیا ہے، کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر دینا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ وہ رکھا ہوا ہے، جیسے بیسیکلی اللہ کا وعدہ ہے یہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مطلب اگر دیکھا جائے کہ اس شخص نے وہ کام کیا نہیں جس کی اس نے نیت کی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ وہ نیت کا بھی اجر دے دے گا، کیونکہ وہ نیت سنسیئر تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی نے موقع نہیں دیا اس کو کرنے کا. ٹھیک، تو یہ نا یہ اور باتوں میں بھی آتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کوئی ایک کام ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی کسی فارم آف عبادت ہے یا کوئی ذکر ہے جو آپ ریگولر بیس پہ کرتے ہو، اور پھر دلت سے کہ وہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی اور ریزن ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کو کسی دن وہ مس کرنا پڑ گیا، تو اجر پھر بھی اس کا ملے گا بیکاز آپ کی وہ ہیبٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب کبھی بیٹھ کے اگر سوچے، مطلب میں تو بہت ہی نالائق ہوں اس معاملے میں سوچتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اتنی اپرچونٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں، کس طرح اجر ہم لے سکتے ہیں، مگر ہم ان اپرچونٹیز کو اویل نہیں کرتے. It is not that difficult، مطلب اپنے آپ میں اتنی تو رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ مطلب گناہ کا بھی اگر آپ نے ارادہ کر لیا لیکن گناہ نہیں کیا، اس کا بھی اجر مل جائے گا. کسی اچھے کام کی صرف نیت کر لی، اچھا کام کر نہیں سکے، اس کا بھی اجر مل جائے گا. سو پھر کیسے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائیں، تو کتنا بڑا ایک لاس ہے یہ. جی نیکسٹ میں نے کس کو کہا تھا پڑھنے کو؟ میں پہلے پڑھ لوں، مجھے کہیں جانا ہے پھر. اوکے یس بالکل پڑھ لیجیے. جی تھینک. نو پرابلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم sorry یہ نیکسٹ پیج ہے. ان خفتم کے بعد آپ نے پیج چینج کی. میں نے کر لیا چینج. ہاں إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا اس کو تھوڑا سا نون پہ تھوڑا سا زور دے. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. اچھا یہاں پر آپ دیکھو کو اور نو دونوں ایک ہی لینگتھ کے ہوں گے. 2 حرکہ. فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اوکے جزاک اللہ خیرا. اوکے. وَإِذَا اور جب ضربتم سفر کرو تم فی الارض زمین میں فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان کے تقصرو تم قصر کر لو من الصلاۃ نماز میں سے. ان خفتم اگر خوف ہو تمہیں ان کے یفتنکم فتنہ میں ڈالیں گے تمہیں الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا. ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدوًا دشمن مبینہ کھلم کھلے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ریگولر سفر میں بھی ہمیں اجازت ہے نماز کو چھوٹا کرنے کی قصر کرنے کی. یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے اب اس کے لیے نکلے میں حملہ ہونا ہے یا جنگ کے لیے نکلے اب نماز کے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب دوران جنگ بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے, ٹرنز لے لیتے تھے. اور کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک چھوٹ دی کہ تم نماز کو چھوٹا کر سکتے ہو اگر تمہیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا. مطلب وہاں پر کوئی اب بیٹھ جائے جی اپنی پہلے تمام سنتیں تمام نفلیں اور ساری وہ نماز پڑھنے تو یہ تو دس از گوئنگ ٹو بی ڈینجرس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر فتنے کا مطلب خطرہ ہو مطلب میننگ کہ کوئی تمہیں جان کو خطرہ ہے یا تمہیں فکر ہے کہ کوئی حملہ نہ کر دے تو تم اپنی نماز کو چھوٹا کر لو. ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدوًا مبینہ کہ تمہارے کھلم کھلا دشمن. کہ جو کافر ہیں تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے وہ تو اس چیز سے باز نہیں آئیں گے کہ تم اگر نماز کے لیے کھڑے ہو کہ جی وہ بڑا خیال کر لیں گے کہ تم پہ حملہ نہ کریں. مطلب وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیں گے کہ تو تم اپنی نماز کو چھوٹا کر لو. وَإِذَا اور جب کنتا ہوں آپ فیہم ان میں فَأَقَمْتَ تو قائم کریں آپ لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اسلحتہم اسلحہ اپنا. فَإِذَا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہوں من ورائکم تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِي اور چاہیے کہ آئے طائفۃ جماعت اخرى دوسری لم نہیں یصلوا انہوں نے نماز پڑھی فَلْيُصَلُّوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں
माँ का आपके साथ, वलियख़ुज़ू और चाहिए कि वो पकड़े रहें, हिज़्रहुम बचाओ अपना, वअस्लिहतहुम और असलह अपना। बेसिकली ये हम पहले पढ़ चुके सीरा में। या मुझे एग्जैक्टली मैं दिमाग में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो फिल मौका कौन सी जंग का था, बदर का था या उहद का था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो बीच में नमाज का जब टाइम आया था तो उसी तरह बस ये फिर अल्लाह ताला की तरफ से यानी रसूलुल्लाह को बताया गया था कि टर्न्स लेके नमाज किस तरह पढ़नी है, कि पहले रसूलुल्लाह लीड करेंगे, एक लाइन एक जमात जो है उनके पीछे नमाज पढ़ लेगी और अपना वेपन्स अपने साथ ही रखेंगे, वो नहीं छोड़ना क्योंकि जंग की हालत में। और जब वो पढ़ लेंगे तो वो हट जाएंगे और मतलब दूसरे जो है वो आगे आके नमाज पढ़ेंगे, ताकि अब इससे मैं कहती हूँ कि जब हम ये पढ़ते हैं तो क्या लाइक इसके अलावा क्या रह जाता है जिससे हमें पता चले कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स मैं तो खुद एक जमाने में उसी ग्रुप में थी या और उसी आप कह लो कि सिचुएशन में थी जिसमें अब मैं लोगों को देखती हूँ, उस वक्त पता नहीं था बिल्कुल भी इस चीज़ की अहमियत की। ठीक है, नमाज की अहमियत थी, मगर अब वाकई में देखूँ ना कि अजान है और नमाज का वक्त है और कोई उठ के नमाज जो नहीं पढ़ते, तो मेरे दिल अंदर से वो हो रहा होता है कि काश इनको पता चल जाए कि नमाज कितनी जरूरी है। नमाज की पूछ है, नमाज की अगर नमाज नहीं पढ़े तो पकड़ है। जंग की हालत में नमाज अल्लाह ताला ने माफ नहीं की, वरना अल्लाह ताला कह सकते थे ओके ड्यूरिंग जंग कोई नमाज अगर आ रही है तो वो बेशक आप छोड़ सकते, नहीं कहा ऐसा, उसका तरीका बता दिया। तो मुझे और आपको हमारे पास क्या वैलिड रीजन हो सकता है नमाज ना पढ़ने का? वद्दा चाहते हैं अल्लदीना वो जिन्होंने कफरू कुफर किया, लौ काश तगफुरून तुम गाफिल हो जाओ अन असलिहतिकुम अपने असलह से, व अमतिआतिकुम और अपने साजो सामान से, फयमीलूना तो वो हमला कर दे अलैकुम तुम पर, मैलतन हमला करना, वाहिदतन एक ही बार। यानी जो ये अल्लाह ताला ने कहा ना कि अपना अपना असलहा अपने वेपन्स भी अपने पास रखने, उनको तुम मतलब यानी जो जिस तरह पहने हुए होते थे तलवारें हैं उनको साइड पे नहीं रखनी, क्योंकि जो काफिरीन जो जो ये जो मुशरिकीन हैं ये तो इंतजार में है कि इन्हें कोई मौका मिले और ये हमला कर दें। वला और नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, इन अगर काना है बिकुम तुम्हें अजन कोई तकलीफ, मिन मतरिन बारिश से, औ या कुन तुम हो तुम मर्दा बीमार, अन के तदाऊ तुम रख दो असलिहतकुम हसला अपना, यानी कि बारिश भी हो रही थी, जमीन फिसल भी रही है, और जब नमाज के लिए खड़े हुए थे तब अल्लाह ताला ने ये भी फिर एक छूट दे दी कि उस अब हम आजकल के जमाने की तरह तो जितना हम लोग के पास खाने पीने का और उसका सिलसिला है वहां तो नहीं था, मुहाजिरीन स्पेशली। तो बाज मतलब ये तलवारें और आर्मरी कोई इतनी लाइट चीज भी नहीं है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई तकलीफ है या वो बारिश की वजह से परेशान है, असला उठा के रखना तो साइड पे रख सकते हैं। वखुजू और पकड़े रहो, हिजराकुम बचाओ अपना, यानी कि उसको पकड़े रहो कि जैसे कोई तलवार है या जिससे अपने आप को आप बचा सकते हो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ने अद्दा तैयार कर रखा है लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाब मुहीना, अजाब मुहीन मीन्स रुस्वा कुन, बिल्कुल रुस्वा कर देगा। फाइजा फिर जब नहीं, ये मैं अभी यहाँ तक नहीं पढ़ा हमने। जी आई थिंक यही तक था ना, आगे तक तो नहीं पढ़ा हमने। जी अर्शी आप पढ़िए। जी ये फ़इज़ा से यहाँ से ना, जी 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 जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़दैतुमुस स्वलाता फ़ज़्कुरुल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा मअननतुम फ़अक़ीमुस स्वलाह इन्नस स्वलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता वला तहिनु फिब्तिग़ाइल क़ौम इन तकूनु तअलमूना फ़इन्नहुम यअलमूना कमा तअलमून वतरजूना मिनल्लाहि मा ला यरजून वकानल्लाहु अलीमन हकीमा।
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. جزاک اللہ خیر. فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم تم پورا کر چکو الصلاۃ نماز کو فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو قیاماً کھڑے وقعوداً اور بیٹھے وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر. یعنی ایک تو چیز ہے نا نماز 5 وقت کی تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہم ایکسٹرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وہ کرنا، تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، زبان اپنی ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ موئسٹ رکھنی ہے، زبان کو گیلا رکھنا ہے ہر وقت کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. اب وہ ذکر ہماری تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں کہ جی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا پھر قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نماز بھی ہو سکتی ہے کوئی نفلی نماز. تو اٹ کین بی اینی تھنگ. بس اللہ تعالیٰ بیسیکلی جو اس میں میرے اور آپ کے لیے میسج ہے وہ یہ کہ دن کے 24 گھنٹے ہیں، لیکن کچھ گھنٹے جو ہیں وہ تو ہمیں ظاہری بات ہے ہم سونے کے لیے نکالتے ہیں کہ ہم سوتے نہیں چاہیے ہمیں. جاگتے ہوئے گھنٹوں کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں کہ مجھے بس ہر وقت اس حال میں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں یاد کر لوں، تو ہم اپنے دن کو ڈیوائڈ کر لیں. اوکے جی نماز تو چلو وہ تو فرض نمازیں ہیں وہ تو پڑھنی ہے میں نے بالکل، لیکن جیسے فرام دس ٹائم ٹو دس ٹائم میں سبحان اللہ کی تسبیح کر لوں گی، ادھر میں الحمدللہ کی کر لوں گی، یا اس ٹائم پہ میں نے قرآن پڑھنا ہے. اپنے آپ کو وہ ٹارگیٹس ہم دے دیں اور پھر ہر دن کا ایک ٹارگیٹ پورا کریں. ایکسٹرا ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن منیمم ٹارگیٹ ضرور پورا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مطلب کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ بس ہر کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. فَإِذَا پھر جب اطمأننتم اطمینان میں آ جاؤ تم فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. بیسیکلی ایون اب دیکھو کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے نا کہ جب نماز چھوٹی کرنے کا بولا ہے، تو جب کیا کہتے ہیں نماز کو پورا کر سکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور جب تم اطمینان میں ہو تو پھر نماز پوری پڑھنی. بیسیکلی جب سچویشن چینج ہو گئی تو اب پوری نماز پڑھنی ہے. یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض موقوتا مقررہ اوقات میں. یہ جو وقت پر نماز پڑھنا ہے نا دیٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. بعض دفعہ ہم وداؤٹ اینی ریزن اپنی نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ادر دین عشاء کی نماز کا یہ پسند کیا گیا ہے کہ جس طرح اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھنا، یا جس طرح ہوتا نا کہ رات کی آخری چیز اپنی صلات کریں، نماز جو ہے عشاء کی وہ کر لیں، اس سے پہلے نپٹا لیں. لیکن اس کے علاوہ تمام نمازوں کا جو ہے وہ وقت پہ پڑھنے کی فضیلت ہے، وہ افضل ہے اس کو وقت پہ پڑھنا. تو کیونکہ کتاب یعنی کتاب موقوتا فرض مقرر اوقات میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کسی دن اٹھ کے کوئی کہہ دے کہ جی اب میں ظہر جو ہے میں شام کے 7 بجے پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا فجر میں رات کو پڑھ لوں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو جو ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ یقین کریں ہمارے پاس کوئی دیکھیں ویلڈ ریزن کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سے کہ کوئی میٹنگ آ گئی، آفس میں میٹنگ ہے اور اس وقت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے میٹنگ چھوڑ کے، اور بس لائک یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ میٹنگ، تو وہ نماز دیر میں آپ کی گزر جائے گی یا آپ کی ڈیلے ہو جائے گی. تو دیٹ از سم تھنگ جو آپ کے آؤٹ آف کنٹرول تھا. لیکن اب اگر میں نے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہی ہوں، حالانکہ وہ پروگرام مطلب دوبارہ بھی آ سکتا ہے، یا اس کو آپ ریکارڈڈ بھی دیکھ سکتے ہو، یا جو بھی چیز مطلب پھر بھی وہ ڈویبل ہے. لیکن اگر نماز کا وقت چلا جائے گا وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا، پھر تو قضا ہوگی نا. قضا کا کانسیپٹ نہیں ہے. جیسے قضا کا جو ایک کانسیپٹ دیا گیا نا، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے، جس میں ایک لفظ آپ نے قضائے عمری بھی سنا ہوگا. قضا کا کانسیپٹ نہیں ہے، صرف یہ چیز ہے ایک بندہ ریگولر نماز پڑھتا ہے اور کسی دن کوئی ریزن ہو گیا، بعض دفعہ دماغ سے بھی نکل جاتا ہے اور اس کی نماز جو ہے قضا ہو گئی، اس نے نہیں پڑھی، یا فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی اٹھو یا جیسے ہی آپ کو خیال آئے اس وقت وہ نماز پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ جو قضا نماز کی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں مطلب ٹھیک ہے اب قضا پڑھ لوں گی. بعض دفعہ لوگوں کو میں نہیں کہتے سنا ہے
ابھی تو یار وضو کرنا پڑے گا، چلو میں قضا کر کے پڑھ لوں گی. مطلب کیسے؟ ایسے نہیں کر سکتے. وقت پہ پڑھنا ہے نماز کو. ولا اور نہ تہینو تم کمزوری دکھاؤ فی ابتغاء تلاش میں القومی دشمن کی قوم کی. ان اگر تکونو ہو تم تعلمون تکلیف اٹھاتے، فإنہم تو بے شک وہ یعلمون وہ تکلیف اٹھاتے ہیں کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو. وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے ما لا یرجون اس کی جو نہیں وہ امید رکھتے. وکان اللہ اور وکان اللہ اور ہے اللہ علیمن بہت علم والا، حکیمن بہت حکمت والا. یعنی مطلب تم کمزوری دکھاؤ، یعنی بیسیکلی یعنی دشمن سے ڈٹ کے مقابلہ کرو، ان کے سامنے جانے یا ان کو تلاش کرنے میں تم کمزوری نہ دکھاؤ. دونوں تکلیف اٹھاتے، میننگ کہ اگر جیسا ابھی غزوہ احد کا بیک گراؤنڈ ہے نا سورہ کا، کہ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے اس میں، لیکن ایٹ لیسٹ جو مسلمان شہید ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ سے اجر کی تو امید ہے نا، شہادت نصیب ہوگی. لیکن جو نان مسلم یا مشرکین مر رہے تھے ان کو تو دنیا میں بھی ان کی موت بھی آ گئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس تکلیف سے تم گزرتے ہو وہ بھی اس سے گزر رہے ہیں، مگر کیا فرق ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تم وہ امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو وہ نہیں رکھتے. تمہیں تو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب کریں گے اگر تو تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس رکھا ہوا ہے. ان کو تو یہ بھی مطلب یہ کہہ لے کہ ان کی تو یہ بھی امید نہیں ہے، تو تم ان سے زیادہ بہتر ہو. کیا ٹائم ہو گیا ذرا ٹائم دیکھوں. اور اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور پڑھ سکتے ہیں. جی مدیحہ آپ پڑھو گی بیٹا؟ فیری باجی السلام علیکم، میں سن رہی ہوں فیری باجی. اوکے چلو ٹھیک ہے، اوکے نو پرابلم. جی زیبا آپ پڑھ لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. کہاں سے انا انزلنا سے انا انزل جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائن اچھا یہاں پر نا آپ نون کاف کو ڈائریکٹلی لام سے کنیکٹ کر دیں گی، شدہ ہے نا، ولا تکل للخائنین. ولا تکل للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ اچھا یہاں پر لام لائٹ ہوگا نا، واستغفر اللہ. واستغفر اللہ ان اللہ، یہاں پہ تو ہیوی ہوگا نا، ان ہاں جی بالکل. اللہ کانا غفور الرحیما. ہاں کو تھوڑا سا ٹھیک ہے، رحیم. رحیما. تھوڑا سا اس پہ بس ورک کیجیے گا. اینی ویز کنٹینیو. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اسیما جزاک اللہ. من یستخفون. سوری بس نہیں یہیں تک رکھ لیں. اچھا اچھا دو چیزیں بس دماغ میں رکھیں کہ یہ جو جہاں پر سنگل وہ ہے حرکہ اس کو آپ کا تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، جیسے یہاں پر کانا یا کانا ہو رہا ہے، تھوڑا سا آپ کا یہ لمبا نہیں کرنا بالکل بھی. کانا یہ ابھی خوانا بھی لمبا ہو رہا ہے. کانا کانا ابھی بھی. کانا ابھی بھی دوبارہ بولیں. کانا نون لمبا نہیں ہونا چاہیے نا، نہ مطلب نون لمبا ہو رہا ہے آپ کا، نون لمبا نہیں ہونا چاہیے. آپ بولیں دوبارہ. کانا ہاں ٹھیک ہے، کان بس جھٹکا بھی نہ دیں. ہاں کانا بس اس طرح نارمل. قوانا اسیما جی گڈ جزاک اللہ. وہی. انا بے شک ہم انزلنا نازل کی ہم نے الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق ساتھ حق کے
لِتَحْكُمَ تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناسی لوگوں کے درمیان بیما ساتھ اس کے جو اراکا دکھایا آپ کو اللہ نے ولا اور نہ تکن آپ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمہ جھگڑا کرنے والے. بیسیکلی جو جیسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب بھیجی گئی ہے یہ کیوں آپ کو دی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر سکیں. مطلب اس کی بیس پہ بیما اراک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دکھا دیا، میننگ وہ وہی بات ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی آتی تھی، بعض دفعہ کسی مسئلے کا آپ کو ویسے بتا دیا جاتا تھا، جسے ہم آج سیرہ میں بھی دیکھیں گے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا تاکہ آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جو جھگڑا کرنے والوں کے لیے آپ مطلب جب آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ صحیح کر سکیں. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. اور یقین کریں کہ جو ہم سب کے لیے بھی اگر کبھی جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یا لوگوں کے درمیان کوئی بات کرنی ہے، ایک بہت ایزی وے ہے جو یوزلی ظاہری بات ہے ہمارے لیے اکثر مشکل ہو جاتی. ایزی وے یہ ہے کہ اوکے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارے میں، فیصلہ تو یہی ہونا چاہیے نا ہمارا، میری مرضی کی بات نہیں. بعض دفعہ میری مرضی کے اگینسٹ بات ہوتی ہے وہ، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وانٹس دس، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فیصلہ کیا ہے. اس وقت جو میرے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے نا، بس اس پہ مجھے ورک کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ڈونٹ لائک اٹ، میننگ کہ میں ظاہر بات انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میرا دل کچھ اور کرنے کو چاہ رہا ہے، میرا دین مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو میں یہی کروں گا فیصلہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اگینسٹ میں کچھ بھی کروں گا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن اس میں نرا نقصان ہی ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور بخشش مانگی اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. ولا اور نہ تجادل آپ جھگڑا کریں عن الذین ان کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من اس کو جو کانا ہو خوانن بہت خائن اثیمہ بہت گنہگار. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ظاہری بات سیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل بہت نرم تھا، آپ لوگوں کے لیے بہت فیل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خیانت کرتے ہیں، لیکن ایک تو خیانت اپنے نفسوں سے خیانت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا پیدا کیا ہے کہ ہمارے نفس کو بھی صحیح چیز چاہیے، اچھائی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو جب ہم کوئی چیز اس کے اگینسٹ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، کیونکہ ہماری جو روح ہے وہ تو صحیح کام کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ اس کو صحیح کام ہی کرنا ہے. وہ میں اور آپ اس سے غلط کام کرواتے ہیں اپنے فزیکل باڈی سے، تو روح جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو ہو بہت خائن اور بہت گنہگار. بہت گنہگار مطلب کہ جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں وداؤٹ گیونگ اٹ اے سیکنڈ تھاٹ کہ اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. آج صبح سوری ذرا میں پانی پی لوں. آج صبح میں ایسی ایک کلپ دیکھ رہی تھی، اس میں وہ ایک مجھے نہیں پتا کہ وہ خاتون کون ہے، I don't know، مجھے میرے خیال میں وہ شوبز سے ہی ان کا کوئی تعلق ہے، I don't know who she is. تو ان کا کوئی انٹرویو لے رہا تھا، تو چھوٹی سی کلپ تھی، وہ کچھ 1 منٹ کی ہوگی، آدھے منٹ کی. اس میں مجھے سوال کر رہی اور مطلب میں بتانا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ اپنے نفس پہ ظلم کرنا یا اپنے مطلب یعنی گنہگاری یعنی غلط کام کو بھی آپ نے مطلب the way she was talking. تو ان سے سوال کیا گیا شادی سے ریلیٹڈ کہ آپ نے مطلب آپ کی شادی ہوئی بھی ہے یا پتہ نہیں آپ نے شادی کی. تو اب جواب ان کا یہ تھا، اس میں ایک صحیح بات بھی ہے غلط. جواب ان کا یہ تھا الحمدللہ شادی کی تھی اور الحمدللہ خلا بھی لے لیا. اب الحمدللہ آپ اس میں جو یوز کرو، ٹھیک ہے کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی بہت ہی
شوہر کی طرف سے مشکل گزر رہی ہو تو انہوں نے خلا لے لیا, وچ از فائن. مگر جس طرح آپ بات کر رہے ہو, الحمدللہ جی شادی ہوئی, الحمدللہ خلا بھی لے لیا. پھر ان سے پوچھا اچھا تو بچے تو نہیں, بچے ہیں کیا؟ الحمدللہ کوئی بچے نہیں ہیں. مطلب the way she was saying, مے بی مجھے شاید زیادہ فیل ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر, ہم نے ان باتوں کو بہت غلط طریقے سے یوز کرنا شروع کر دیا ہے. مطلب آپ کبھی کسی کو, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا, اب پتہ نہیں, جس انہوں نے کہا کہ الحمدللہ, یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے الحمدللہ مجھے اس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ بنا دیا کہ میں شوبز میں آ گئی. مطلب اللہ تعالیٰ یعنی ظاہری بات ہے she doesn't know, ٹھیک ہے, کتنی آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جا رہے ہو, کتنی چیزیں آپ توڑ رہے ہو, اور آپ اس پہ اللہ کا شکر کر رہے ہو توڑنے پہ. تو جو کوئی بھی ان اللہ لا یحب من کان خوانا نثیما, جو بہت خائن اور بہت گنہگار ہے, میننگ کہ جو ڈٹ جائیں پھر گنہگاری پہ, جو کوشش بھی نہ کرے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی ہم روکیں گے. فریال ایک کویسچن ہے, یہ جو جی. خوانن ہے یہ اس کا اصل کیا مطلب کس ورڈ سے آیا ہے یہ خوانن اسی سے, یہ خائن مینس خیانت کرنے والا. اچھا خیانت سے ہی آیا. ہاں جی, خیانت سے. جی جی, اوکے جزاک اللہ. وہی جی. انیلا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں لیٹ آج ہو گئی, میں No نے پڑھا problem. نہیں. پھر نیکسٹ میرے ویسے آپ نے بھی نہیں پڑھا, فریدہ باجی نے بھی نہیں پڑھا, یاسمین انہوں نے بھی. آپ کو نیکسٹ ٹائم میں ٹائم دے دوں گی پلیز انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آپ تینوں کی تو پلیز آپ تینوں مجھے نیکسٹ ٹائم یاد دلا دیجیے گا کہ پہلے میں آپ لوگوں سے پڑھوا لوں پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اوکے, جزاک اللہ خیرن. سو جزاک آیہ اللہ. نمبر 107 تک ہم نے پڑھ لیا ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے پلیز. 107 انشاءاللہ. تب ہم سیرہ کی طرف چلیں گے. اچھا خوانوں کا کیا مطلب, میرے دماغ میں پہلے دوسری بات. جی, وہ بیسیکلی خیانت سے ہی, خیانت کرنا. تو آپ خیانت کر رہے ہو نا, جیسے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا, آپ کچھ اور کر رہے ہو تو آپ خیانت کر رہے ہو. ہمیں تو خیانت سے اس طرح پتہ ہے نا کہ کسی نے ہمارے پاس کچھ مال رکھوایا اور ہم نے نہیں دیا تو خیانت ہو گئی. خیانت کے بہت سارے لیولز ہیں, تو یہ خوانہ مینس خیانت کرنے والا. صحیح, تھینک یو. نو پرابلم. اچھا جی, مجھے نا صرف 2-3 منٹ ذرا دیجیے گا, میں ابھی انشاءاللہ سیرہ شروع کرتی ہوں. I just need to do something. صرف 2 منٹس مجھے دے دیں ذرا. اچھا, ایک اور بات سب سے یہ کہنی تھی, انشاءاللہ ہم سیرہ شروع کر لیتے ہیں کہ دعا ہم کر لیتے ہیں. ایک بہت کلوز فرینڈ اور مطلب اس کی جو امی ہیں وہ آئی سی یو میں ہیں, اینڈ ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا ہے اور بس پریشان ہیں وہ بھی. تو بس دعا کریں سب ان کے لیے, اللہ تعالیٰ جو ہے سارے معاملات جو ہیں آسان کر دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو بھی صحت دینا, چاہے وہ جتنے بھی بیمار کوئی شخص ہو, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سلامتی دے. رضیہ نام ہے ان کا, تو نام لے کے بھی اگر کوئی دعا کرنا ہے پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس سارے معاملات جو ہیں ان کے لیے آسان کر دیں, اور جو گھر والے ہیں ان کو بھی بہت ہمت دیں کہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنے کسی کا, پھر پیرنٹ خاص طور پہ, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم سیرہ شروع کر لیتے ہیں. اوکے جی, میں پہلے نکال لوں کہ لاسٹ ٹائم ہم کہاں رکے تھے, اینڈ دین وی ول اسٹارٹ انشاءاللہ. I think ابھی ایک سیکنڈ ذرا میں سامنے اپنے رکھ لوں تاکہ وہ میں مکس نہ. اس میں تیاری اس کی کر رہی تھی سیرہ کی, تو ایک چیز جو خیر وہ آئے گی تو میں اس وقت کر لوں گی ذکر, لیکن دیٹ واز سم تھنگ دیٹ وہ آئی ڈونٹ نو, مے بی آپ میں سے کسی کو پتہ ہی ہو, مجھے اس چیز کا اتنا
کلیئر نہیں پتا تھا. انشاءاللہ وہ جب ابھی آتا ہے ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں تو اس میں میں اس کا ذکر کر لوں گی انشاءاللہ. یہ ہوتا ہے کہ انسان we learn every day. اچھا جی, تو ہم نے کر لیا تھا بیسیکلی جو ایک وہ پورا واقعہ ہوا تھا جو موتا کا, اور پھر اس کے بعد کس طرح سے کیا جو اب کہہ لیں کہ جو ایک قبیلہ تھا جن کو غسان کا قبیلہ تھا, اور انہوں نے کس طرح ایک چھوٹا سا یہ واقعہ ہوا تھا سریا, جس کو کہتے ہیں سریا ذات السلاسل, کہ بیسیکلی یہ جو اس کا میں تھوڑا سا وہ کر ہی دوں میرے خیال میں. یہ موتا کا جو واقعہ ہوا تھا, جو غزوہ موتا ہوئی تھی, جو جب رومنز کے ساتھ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن مطلب وہ رومنز بھی واپس چلے گئے اور مسلمان بھی واپس آ گئے, جس کے بارے میں انہوں نے کیا تھا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ وہ تھی کیونکہ دس واز ون آف دا میجر انسیڈنٹ, جس کے بعد پھر فتح مکہ ہی ہے. تو یہ اس کے بعد جب یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابھی موتا کے بعد جمادی الاول میں یا جمادی ثانی میں 8th year of ہجرہ, یہ دماغ میں رکھے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, پھر 8th ہجری میں یہ فتح مکہ ہوا, تو بیسیکلی دوسرے سال میں. تو اس ٹائم کا یہ ایک جو واقعہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا خدا اس کا نام تھا, اور بیسیکلی اس کے بھی مسلمان جو تھے, یہ واقعہ یہ تھا کہ یہ جو قبیلہ تھا نا, اس نے ہیلپ کی تھی غسانیوں کی. اور غسانی کون سے تھے؟ جو عرب تھے مگر وہ ملے ہوئے تھے رومنز کے ساتھ. تو جب مسلمانوں کا یہ غزوہ موتا ہوئی ہے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ عربوں یعنی مسلمانوں کا ساتھ دیتے, انہوں نے رومنز کا ساتھ دیا تھا. تو یہ والا جو قبیلہ تھا جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو خدا جو ایک قبیلہ ہے, اور یہ انہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا جو غسانیوں کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت, اگر آپ کو یاد ہو, عمر ابن العاص جو ابھی ریسنٹلی مسلمان ہوئے تھے, ان کی لیڈرشپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک گروپ جو ہے وہ اس قبیلے کی طرف بھیجا تھا. حضرت عمر جو ہیں, عمر بن العاص جو ہیں, اپنی زبان میں بتاتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا اور مجھے بھی بتایا گیا کہ اپنے جو یعنی جو آرمر ہے جنگ کا وہ پہن کے آ جائیں. تو کیا کہتے جب میں ان کے پاس گیا تو وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضو کر رہے تھے, انہوں نے مجھے اوپر نیچے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لیڈر بنا کے ایک آرمی کا مطلب بھیجنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے اور تمہیں بہت زیادہ غنیمت دیں گے. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جو دشمن کی جو فوج چھوڑ کے چلے جائے جو آپ کے لیے. اور کیا کہتے ہیں مطلب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کافی مال و دولت ملے گی. تو حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے اسلام اس لیے تو نہیں قبول کیا کہ میں بہت زیادہ کوئی امیر ہو جاؤں, میں نے اسلام مسلمان بننے کے لیے اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے قبول کیا. یعنی بیسیکلی وہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مطلب یعنی مجھے اسی طرح نا وہ کر رہے ہیں کہ چاہے میں شاید ان کو لگا کہ میرا ایمان ویک ہے یا کیا ہے, کہ ان کو یہ لگا کہ مطلب جیسے میں نے اس پیسوں کے لیے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو کیا کہتے ہیں بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ان کا, یہ ان کے دل میں یہ چیز آئی. اچھا, تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ رسول اللہ میں پیسوں کے لیے تو مسلمان نہیں ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عمر کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا یہ, کتنا اچھا ہے, پیور منی, پیور پیسہ, میننگ کہ جو حلال کا پیسہ ہے ایک نیک آدمی کے لیے. میننگ کیا مطلب ہوا کہ ایک تو یہ کہ وہ آدمی بھی نیک ہے, اچھے کام کرتا ہے, اور اوپر سے اس کو پاس حلال پیسہ بھی ہے, حلال روپیہ بھی, تو اس سے اچھی کیا چیز ہوگی. میننگ کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرے گا, اللہ کی راہ میں بھی دے گا, اس کو اچھے کاموں میں لگائے گا. تو پیسہ ہونا, یہ میرے اور آپ کے لیے پیسہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. پیسے کا ہونا کوئی یہ بھی نہیں کہ اچھا جی ان کے بعد اتنے پیسے تو ضرور یہ لوگ خراب ہوں گے. ایک ہم لوگ یہ ایک سٹگما ہے ہمارے, اس میں ہم اس کو لوگوں کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ویل آف ہیں, ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ ضرور یہ غلط حرکتوں میں پڑے ہوئے ہوں گے, وچ از ناٹ نیسیسری. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ روپیہ ہے مگر وہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت نیک لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کی اس چیز کو بھی نا یعنی ایک چیز دور کر دی ان کے دماغ میں, جو دل میں بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی رسول اللہ نے. تو انہوں نے پھر خیر رسول اللہ نے ان کو 300 آدمیوں کے ساتھ بھیجا
کہ جو خدا کا جو قبیلہ ہے اس پہ سرپرائز اٹیک کرنا، مطلب اٹیک کرنا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ، اور یہ ٹریٹی ہوئی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے کام کیا۔ اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص کو ایک لیڈر بنا دیا آرمی کا، جبکہ ابھی ان کو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہوئے، ابھی اتنے بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دی۔ تو کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک یہ بھی اس کا ریزن تھا پیچھے کہ ایون بیفور اسلام حضرت عمر بن العاص ایک بہت مطلب ان کے نا شارپ پرسنالٹی تھے اور مطلب سمجھدار تھے، ایک تو وہ ریزن۔ پھر ایک ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزمانا بھی چاہتے تھے کہ مطلب ہاؤ ہی کین مینج۔ تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر بن العاص کے مطلب انہوں نے مجھے اوپر نیچے دیکھا پہلے، مطلب میننگ کہ یہ کر بھی لیں گے کہ نہیں کر لیں گے، تو بیسیکلی ان کو اچھا بنا کے انہوں نے خدا کے پاس بھیج دیا۔ اچھا تو حضرت عمر بن العاص جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ 300 کی آرمی لے کے وہ صرف رات کے ٹائم پہ انہوں نے وہ سفر کرتے تھے، مطلب دن میں نہیں کرتے تھے، تاکہ کسی طرح بھی آرمی کو پتہ نہ چلے۔ اور اس میں جو ایک چیز میں پڑھ بھی رہی تھی، میں سوچی تھی کہ دیکھو کہ یہ وہ ٹائم ہے، مطلب کوئی آپ کا ویسے کنیکشن نہیں رہتا، جب اگر آپ صحرا میں نکل گئے اور پیچھے کا کچھ نہیں پتا، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، فون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ رات کو بھی سفر کر رہے ہیں، اور وہ سردیوں کا زمانہ، اور رات کو صحرا کی جو ٹھنڈ ہے نا، وہ ٹھنڈی جو مٹی ہے، لائک اٹس بیسیکلی فریزنگ کولڈ، آپ سمجھ لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی آرمی میں جو ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام، وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت سفر بھی کرنا، اور وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے تھے آگ جلانا، کیونکہ اگر آگ جلائیں گے تو دور سے نظر آ جائے گی اور لوگوں دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ تو جب وہ واپس آئے نا، جب اس سے یعنی انہوں نے خیر پہلے تو انہوں نے عمر بن العاص کے پاس گئے اور ان سے کہا، مطلب ان سے شکایت کی کہ مطلب آپ جو الاؤ نہیں کر رہے، مطلب ہمیں سردی سے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہماری جان ہی چلی جائے گی۔ تو مطلب وہ اتنی سختی تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اگر تم میں سے کسی نے آگ جلائی، میں اس آگ میں تم لوگوں کو پھینک دوں گا۔ اور انہوں نے جا کے کیا کہتے ہیں، جب واپس آئے تھے یہ لوگ، تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس ہم لوگ مطلب بہت لمیٹڈ ہے، 300 لوگ ہیں صرف، وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے کم ہیں، اس لیے مطلب میں نے لوگوں کو آگ نہیں جلانے دی۔ اور ہوا بھی یہی، جب قریب پہنچ گئی ہے خدا جو قبیلہ تھا اس کے، تو ان کو ریئلائز ہوا کہ 300 تو بہت کم ہے، تو پھر انہوں نے ایک میسج بھیجا، اور وہ تیزی سے ایک بندہ جو ہے بھیجا، ظاہری بات تیزی کا بھی سفر ہے، وہ کچھ 1-2 دن کا سفر تھا، اور بھیجا کہ اور لوگ ہمیں بھیجے جائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اور لوگ بھیجے تھے، اور یہ اس کا ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی بڑا ایک اچھا واقعہ یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو عبیدہ بن جراح ان کو بھیجا 200 لوگوں کے ساتھ، ٹوٹل تعداد ہوگی 500 ہے۔ اچھا، ایک تو چیز جو میں اس میں نوٹ کرتی ہوں، اور آپ بھی کریں کہ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان 200 کو بھی ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ ایک لیڈر تو آلریڈی وہاں موجود ہے تو چلو جی 200 جا کے وہاں مل لو جا کے، نہیں، ان کا بھی لیڈر بنایا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کہ جب بھی ہم کوئی ٹیم ورک کریں، وی ہیو ٹو ہیو اے لیڈر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر جو ہے اب وہ آل ان آل ہو گیا ہے، اور اب اس نے مطلب یعنی وہ اس کو برتری آ گئی ہے باقی ٹیم میٹس پہ، کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس کو ڈیسیجن جس نے مشورے سے لینی ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ یہ میرے تو پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ جب ہم نے کوئی کام کرنے کی وہ چیز کی اور ہم نے لیڈر کوئی نہیں بنایا، بہت دفعہ پرابلمز ہوئی ہیں، کیونکہ اب ایوری ون وانٹس کہ ان کی مرضی سنی جائے اور کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، کچھ نہیں۔ تو اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جب مل کے کام کریں تو ایک لیڈر ہونا چاہیے۔ تب یہ جو انہوں نے 200 لوگ بات کے بھیجے، اس میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو لیڈر بنا دیا۔ اچھا، اب جو آپ یہ بھی دیکھو، اس میں بھی اب یہ آگے بھی آئے گا کہ اب حضرت ابو عبیدہ بھی ایک بہت ہی مشہور ایک صحابی ہیں، لیکن جب میں اس کو بھی پڑھی تھی، اب دیکھو دماغ میں آتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ کمپلیکس ہو جاتا ہے نا۔ اب یہ جو 200 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں، ان میں کون کون سے صحابہ موجود ہیں جن کا لیڈر ابو عبیدہ کو بنایا گیا ہے؟ اس میں حضرت ابو بکر موجود ہیں، اس میں حضرت عمر موجود ہیں، اس میں اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو یعنی یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بنا دیا یا حضرت ابو بکر کو بنا دیا، نہیں، حضرت ابو عبیدہ کو بنایا، کیونکہ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی کوالٹی ان کے اندر ایسی نظر آئی ہوگی کہ ہی واز مور سوٹڈ فار اٹ۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو لگتا ہے کہ لائک اوکے ہی سینئر، یا وہ اتنے عرصے سے ساتھ ہے یا کیا، لیکن جو ٹاسک یا جو کام آپ اس کو دینا چاہ رہے ہو، وہ اس کے لیے وہ کام نہیں وہ کر سکتا صحیح زیادہ، تو پھر چاہے وہ کوئی ایک لیسر وہ کہہ لو کہ اسٹیٹس میں کوئی بندہ ہے، آپ کو وہ چوز اگر کرنا پڑ رہا ہے تو اٹس پرفیکٹلی اوکے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب جانے لگے تو حضرت ابو عبیدہ کو کہا کہ تم جب وہاں پہنچو اپنے عمر بن العاص کے پاس تو یاد رکھنا ایک بات کہ تم دونوں جو ہو میک شور کہ تم دونوں ایک دوسرے سے اگری کرو، ڈس اگری نہ کرنا، مطلب میننگ کہ مل کے کام کرنا. وہ بھی لیڈر ہے اپنی 300 کا اور تم 200 کے ہو تو تم جا کے وہاں پر آپس میں مل کے کام کرنا. اچھا جب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچے گے باقی کے 200 لوگ بھی وہاں تو اس وقت کوئی نسلہ کا ٹائم تھا، نماز کا بھی نہیں پتا کہ کون سی نماز تھی، نماز کا ٹائم تھا. اب اقامہ جب ہو گئی تو ابو عبیدہ جو ہیں وہ آگے بڑھے نماز کو لیڈ کرانے کے لیے. اچھا جو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نماز میں امامت وہ کراتے تھے جو آرمی کا لیڈر ہے، جو بھی مطلب اگر جنگ کے اس میں آپ ہیں یا کیا یہ گروپ کہیں گیا ہوا تو جو بھی آپ کا لیڈر ہوگا، جو آرمی کا لیڈر وہی نماز کو لیڈ کرائے گا. اور جو یعنی نماز کو جو لیڈ کرا رہا ہے وہ آرمی کا بھی لیڈر ہے، بیسیکلی وہ لیڈ کراتا تھا. اچھا اب کیا کہتے ہیں جو حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ لیڈ کرانے کے لیے آگے آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تم آپ کو تو مطلب بعد میں بھیجا گیا ری انفورسمنٹ کے طور پہ، لیڈر تو میں ہوں تو میں نماز پڑھاؤں گا. مطلب انہوں نے اوپنلی یہ بات کی کہ لیڈر تو میں ہوں. اور حالانکہ ابو عبیدہ ان سے ہر لحاظ سے سینئر ہیں اسلام کے نام میں، قرآن کے اس میں، کسی بھی اس میں، کیونکہ وہ ابو عبیدہ تو ارلی مسلمانوں میں سے ہیں شروع کے بالکل، جبکہ حضرت عمر بن العاص جو صرف 3 مہینے ہوئے ان کو مسلمان ہوئے ہوئے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ کو کہ مطلب میں لیڈ کراؤں گا کیونکہ لیڈر تو میں ہوں. اب جو کچھ صحابہ تھے وہ ابو عبیدہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ ہمارے امیر ہیں تو ہم تو کیا کہتے ہیں تم 300 کے امیر ہو گے مگر ہمارے امیر تو وہ ہیں. تھوڑی بہت ٹینشن ہونے لگی تھی لیکن ابو عبیدہ اسٹیپ فارورڈ، وہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، مطلب یا عمر رسول اللہ نے مجھ سے چلتے وقت کہا تھا کہ میک شور کہ تم لوگ کے آپس میں ڈس ایگریمنٹ نہ ہو تو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ لوں گا. ایون اگر تم مجھے ڈس اوبے کر بھی رہے ہو میں تمہیں ڈس اوبے نہیں کروں گا. اور پھر انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور عمر جو ہے تھے وہ پوری آرمی کے لیڈر بن گئے. تو بیسیکلی بات یہ کہ جیسے آپ ہی دیکھو کہ حضرت ابو عبیدہ، اب میں بھی جب یہ پڑھ رہی تھی مطلب ہی سینئر ہر لحاظ سے، اگر چاہتے تو وہ اس میں جھگڑا کر کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو 300 اور آدمی تھے وہ بھی حضرت عمر بن عاص کے بجائے ان کا سپورٹ کرنے لگتے ہیں کہ وہ بھی لیکن نہیں کیا، آپ نے بات کو رفع دفع کر لیا. بعض دفعہ ہمیں بننا پڑتا ہے مطلب bigger than the other person in the sense کہ مطلب اگر معاملہ ہمارے کچھ کہنے سے رفع دفع ہو سکتا ہے تو اس چیز کو ہم بھول جائیں کہ میں تو بڑی سینئر ہوں جی، میرا تو اتنا ایکسپیرینس ہے، میری تو عمر بھی زیادہ ہے، یہ تو مجھ سے چھوٹا بھی ہے چھوٹی بھی ہے. ہم اس چکر میں پڑھ کے ایک بات کو خراب کر دیتے ہیں. کبھی کبھی لیٹ گو کر دینا چاہیے. یہ مطلب یہ بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے. جو پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ کون سے صحابہ کام کر رہے ہیں انڈر ان کے ابو عبیدہ کے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، جو کہ حضرت ابو بکر پہلے انسان تھے جو مسلمان ہوئے تھے آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کون، اور ان کا لیڈر بنایا گیا ابو عبیدہ کو. تو یہاں پر نماز پڑھانے پہ بحث ہوئی ہے حضرت عمر کے ساتھ جو کہ ابھی ریسنٹ مسلمان ہے. اپنی ایگو کو، مجھے اور آپ کو بھی، ہمارے لیے ایگزامپل یہ کہ اپنی ایگو کو ہمیں پیچھے رکھنا ہے. بعض دفعہ ہماری ایگو ہم سے وہ کام کرا لیتی ہے جو بعد میں ہم صرف اور صرف افسوس کرتے ہیں اس پہ کہ کاش میں نے اس کی نہ بولا ہوتا. اچھا جو کیا کہتے ہیں اس سے ایک وہ یاسر قاضی کو میں سن رہی تھی نا، کہتے ہیں کہ اس واقعے سے ایک اور چیز میں ہمیں پڑتی ہے، مطلب جو دماغ میں تھوڑی سی چھوٹی سی چیز ہے وہ یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بیسٹ جنریشن ان کو کہا جاتا ہے کہ بیسٹ جنریشن تھی. مگر ابھی دیکھو کہ پھر بھی وہ انسان تھے. جس طرح انسانوں میں یہ ایک کیا کہتے ہیں ہو جاتی ہے نا، آپ کہہ لو کہ کبھی کسی چیز پہ بحث مباحثہ کچھ، تو ابو عبیدہ اور حضرت عمر بن العاص کے درمیان بھی یہ چیز ہوئی کہ مطلب انہوں نے کہا نہیں میں لیڈر ہوں تو میں پڑھاؤں گا. مطلب وہ سپر ہیومن نہیں ہے. یہ چیز کبھی کبھی ہمارے دماغ میں، اور ٹھیک ہے یعنی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا کیا سٹیٹس ہے. مگر اگر ہم اس چیز کو اس طرح کر لیں گے کہ وہ تو کوئی سپر ہیومن تھے، پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ان کو فالو کرنا. کیونکہ پھر انسان اپنے آپ کو بتا رہا وہ تو صحابہ تھے جی، میں کہاں سے کر سکتی ہوں، یا میں بالکل کر سکتی ہوں. وہ انسان تھے. ان کو کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر ان سے غلطیاں ہوئیں
اور اللہ تعالیٰ نے جو اور سیرہ جو پرزرو ہوئی ہے اور جو قرآن سے کبھی کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ میں اور آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں، ورنہ ہم سے ایکسپیکٹیشن کیوں ہوگی. اچھا، اور ایک چیز اور وہی بات میں پہلے کر چکی ہوں کہ ابو عبیدہ کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنایا جبکہ ان سے بڑے سینئر لوگ موجود تھے. اچھا، یہ جو سریہ تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے دیکھا کہ 500 جو ہیں وہ لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے اچانک، تو انہوں نے فوراً جو کچھ کر رہے تھے وہ ایک دم کیا کہتے ہیں چھوڑا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے. تو مسلمان جو تھے انہوں نے سارے کے سارے لوگوں کو نہیں پکڑ سکے تھے مگر کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا تھا. اور سب سے بڑی چیز یہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عمر کو کہ بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا، وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو ملا. اور مطلب یعنی بہت ہی کوئی وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہلکی پھلکی سی کوئی ایک آدھ کیجولٹی جو تھی وہ ہوئی تھی، مطلب کوئی زیادہ نقصان مسلمانوں کو نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو قبیلہ فتح ہو گیا تو ایک طرح سے ناردرن عربیہ تھا وہ مسلمانوں کا مطلب وہاں تک وہ پہنچ گیا تھا کہ جو مسلمان جو ہیں وہ اب کوئی پاور بنتے جا رہے ہیں، مطلب ان کو اب آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. رومنز نے بھی آپ دیکھو کہ 10,000 کی آرمی تھی جو واپس چلی گئی تھی، مسلمانوں سے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، ان کے اندر یہ خوف بیٹھا ہوا تھا. تو بیسیکلی اب اسلام جو ہے، مسلمان جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے. اب یہ ظاہری بات ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کس طرح کی یہ خبر پھر ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ قریشیوں تک بھی پہنچے گی کہ مسلمان کس طرح فتح مکہ جو ہے وہ ہوگا. اچھا، اب اس میں ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک ہوا تھا جو حضرت عمر بن العاص انہوں نے خود ہی اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بھی اس لیے بتا رہی ہوں یہ مطلب اس سے نا ایک فقہی مسئلہ ہمارے سامنے کلیئر ہوتا ہے. تو اور یہ بعض دفعہ میں اس کے بارے میں ذرا کنفیوژن ہوتی ہے. تو حضرت عمر جو ہے جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ لیڈر تھے آرمی کے، تو انہوں نے نماز بھی لیڈ کرنی تھی. تو جب یہ ذات السلاسل جب یہ اسی والے سریہ پہ جب یہ گئے تو ایک دن انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے، تو وہ خود اپنا بتا رہے ہیں کہ he had جس طرح ہوتا ہے کبھی یہ this is something that we know wet dream، ان کو مطلب یعنی انہوں نے کوئی ویٹ ڈریم دیکھا کیا جو کہ اب صحرا کے درمیان صحرا میں ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے. اب وہ بہت ٹھنڈ ہے اور جب کسی کو کوئی ویٹ ڈریم آتا ہے they're supposed to do غسل، تو اتنی ٹھنڈک تھی اور سردی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پریشانی تھی کہ اگر میں غسل لیتا تو شاید مطلب میں مر ہی جاتا، مطلب اتنی ٹھنڈک میں ٹھنڈے پانی سے جو نہانا ہے. تو مطلب انہوں نے تیمم کر دیا اور انہوں نے فجر کی نماز تھی، انہوں نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی. اب جب صحابہ کرام کو پتہ چلا اور جب انہوں نے تو رسول واپس پہنچے مدینہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ عمر بن العاص نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی ہے مگر وہ جنابہ میں تھا، مطلب اس نے غسل نہیں کیا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیا مطلب جنابت کی حالت میں ان کو نماز جو ہے پڑھائی؟ تو انہوں نے مطلب یعنی ان کو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ختم نہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تم پہ مطلب رحم کرنے والا ہے کیا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں نہاؤں گا تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا، تو میں نے تیمم کر لیا اور میں نے غسل نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ مسکرائے، ہنسے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی، جس سے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جائے کہ جیسے آپ کسی ایسے جگہ پہ ہو اور آپ کو غسل لینے کی ضرورت پڑ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمام علماء اس چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ تیمم آپ غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ کہ اور دوسری چیز، آپ تیمم اس وقت بھی کر سکتے ہو جب پانی موجود ہے، مگر دیر از اے ویلڈ ریزن. جیسے کہ اب ان کا ویلڈ ریزن یہ تھا کہ اتنی سردی تھی کہ اگر وہ غسل کرتے، کیونکہ ایک واقعہ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی سے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہیں پانی سے نہانا پڑے گا، اور وہ ان کی بیماری تھی کوئی کیا، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو بہرحال تو تیمم کر سکتے ہیں، ناٹ اونلی فار وضو بٹ غسل کے لیے بھی، ایون اف واٹر از دیئر، یعنی کہ لیکن اس کا کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اب جو ریزن انہوں نے دیا کہ وہ اتنی سردی تھی کہ اگر وہ پانی سے نہاتے تو وہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی تھی. کبھی کبھی کسی کو کوئی اسکن کی کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے کہ اگر اس پہ پانی لگے گا تو اس سے بیماری بڑھ جائے گی.
وہ بھی تیمم کر سکتے ہیں. کبھی کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی مطلب انسان کو خود پتہ چل جائے گا کہ ویلڈ ریزن کیا. ہاں یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ جی میں بڑی ٹائرڈ ہوں تو اٹھ کے کون وضو کرے تو بستر پہ لیٹے تیمم کر لوں, بالکل ویلڈ نہیں ہے. یا پانی ابھی مطلب یعنی واش روم موجود ہے, باہر میں نکلی میں وضو کر سکتی ہوں, لیکن اب کون وہ جوتے اتارے گے, موزے اتارے گے, حجاب, تو میں پانی سے نو. ویلڈ ریزن کا مطلب ویلڈ ریزن, اور وہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے. دوسری چیز جو علماء کہتے ہیں تیمم کرنے سے یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان کی نماز ذرا کم لیول کی ہو گئی یا اس کا اجر کم ملے گا, یا کچھ بھی نہیں. تیمم از ایز گڈ ایز وضو. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ چیز دماغ میں. تو دس واز سم تھنگ مجھے پہلے کبھی پڑھا ہوگا مگر دماغ میں نہیں تھا کہ آپ غسل کی ضرورت ہو تو اس کے لیے تیمم کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ. اچھا, دوسری جو بات ہے ایک سیکنڈ, اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہوا تھا, چلے میں ذکر کر ہی دیتی ہوں. اچھا, ایک اور جو یہ کس کو لیڈنگ اپ ٹو دا کانکوسٹ آف مکہ, جو فتح مکہ سے پہلے پہلے چھوٹی موٹی جو چیزیں ہو رہی تھی. ایک چیز اور وہ ہو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا تھا صحابہ کرام کا, ایک اور جو قبیلے کو اٹیک کرنے کو, جو مسلمانوں کو بہت تنگ کر رہا تھا. تو صحابہ کرام جو تھے ایک گزرے ایک جگہ سے, تو وہاں پر ایک شخص انہوں نے دیکھا جس کا نام تھا عمر ابن الازبت. عمر ابن الازبت, اور وہ ایک مسلمان تھا مگر چھپا ہوا مسلمان تھا, میننگ اس نے اپنے قبیلے کو نہیں بتایا. اس نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوش ہو گیا, اور اس نے خوشی میں کہا السلام علیکم. یعنی یہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ ہوتا تھا کہ کیونکہ دیکھنے میں تو سب عربی لگ رہے ہیں نا, اب کسی کو کہ ہم تو اب ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں, اب آیا پہنا ہے تو ڈیفینیٹلی مسلمان ہے, یا جو بھی ہم کر لیتے ہیں, یا داڑھی ہے یا جبہ پہنا ہے, لیکن اس وقت تو سارے ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے یہ بتانے کو کہ ہاں جی میں بھی مسلمان ہوں. اچھا, اب جو اس نے تو سلام کیا, اب ان صحابہ کے گروپ میں ایک شخص ایسا تھا, اس کا اس شخص سے جس نے سلام کیا نا ایک پرانی کو دشمنی تھی, اور انہوں نے کیا کیا کہ اچھا باقی صحابہ کرام نے تو اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کو ویلکم کیا اور سلام, بٹ یہ جو شخص ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ اس لیے کیا کہتے ہیں کر رہا ہے کہ اس کو کچھ کہا نہ جائے, یہ دشمن ہے, اور اکیلے خود ہی اس پر حملہ کر کے اس کو جان سے مار دیا, اس صحابی کو. صحابی تو نہیں, مسلمان جو ہوئے تھے, اور مطلب جو مار کے, اور پھر جو کچھ بھی اس کا ساز و سامان تھا, اور جس طرح ہوتا ہے نا مال غنیمت آپ کے لوگ وہ اپنے پاس رکھ لیا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ صرف پریٹینڈ کر رہا تھا مسلمان ہونے کا, اور یہ کیا کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے. اور جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اس وقت سورہ نساء کی یہ جو آیہ نمبر 94 آئی تھنک ہم کر چکے ہیں, آیہ نمبر 94 میں, بلکہ سامنے قرآن ایک سیکنڈ میں نکالتی ہوں, دیکھتی ہوں 94 آیہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو, کیونکہ یہ آیہ 94 پھر نازل ہوئی تھی. اوکے 94 آیا میں پڑھ دیتی ہوں. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم, جب تم سفر کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو, ولا, اور نہ, تقولوا, تم کہو, لیمن, اس کے لیے جو القا, ڈالے, الیکم, تمہاری طرف, سلام, لستا, نہیں ہو تم مومنن, مومن, کہ تم یہ مت کہو کہ وہ مومن تم نہیں ہو. یعنی اگر تمہیں کوئی مسلمان تمہیں کوئی سلام کرے تو تم مت کہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ آیہ نازل ہوئی پھر اس وقت جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی. تب تغونا, تم چاہتے ہو, عرض الحیات الدنیا, سامان زندگی کا, دنیا کی زندگی کا سامان. بیسیکلی ان کی دشمنی تھی اس صحابی کی, تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو بالکل اس طرح لے لے. بعض دفعہ یقین کرو کہ ہم سے بھی یہ حرکت ہوتی ہے کہ جسٹ بیکاز ایک شخص ہمیں لت سے پسند نہیں ہے, ہم اس کے معاملے میں زیادتی کر جاتے ہیں, although ہمیں پتا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک غلطی ایک شخص نے کی ہے اور وہی غلطی ایک اور آپ کے بیسٹ فرینڈ نے کی ہے, تو بعض دفعہ ری ایکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے. تو اس شخص نے بھی یہی کیا کہ اس کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کی. سبحان اللہ, مطلب بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ صحابی تھے جنہوں نے قتل کر دیا, ان کی بات یعنی بتا دی کہ ریزن کیا ہے. اچھا, آگے کیا ہوا. اوکے, یہ بیسیکلی ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک بیچ میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا,
اور جو قبیلوں کے درمیان، اور پھر مطلب وہ جنگ چلتی رہی بیکاز انہوں نے یہ حرکت کر دی تھی، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب اسلام ہو گیا تو دونوں جس قبیلے کے شخص کو قتل کیا گیا تھا وہ اس کے جو سردار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دونوں جو تھے دونوں طرف کے آئے. ایک تو وہ جس نے مارا تھا اس کا قبیلے کا، اور دوسرے بھی. تو آئے کہ رسول اللہ سے ایک کہہ رہا تھا کہ مطلب میرے بندے کو مارا گیا، اس کا وہ دیت دی جائے، قصاص جو ہوتا ہے. اور دوسری تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 100 اونٹ اپنے طور پہ دیے کہ اس جگہ کو مطلب اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ دیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب کسی کو کوئی مار دیا جائے تو وہ جو ایک دیت کا ایک قصاص اور دیت کا ایک کانسیپٹ اسلام میں. اور کیا کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ دیا. اور جو محلم نام تھا ان صحابی کا جنہوں نے قتل کر دیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ محلم کو یعنی مجھے معاف کر دیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیوز کر دیا معافی مانگنا محلم کے لیے، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے دل میں تھا یا جس طرح کا بھی وہ شخص جو تھا مطلب مسلمان تھا نہیں تھا واٹ ایور، لیکن رسول اللہ نے ان کے لیے اور کہتے ہیں کہ جو ابن اسحاق ہیں جو سیرہ مطلب جن اوریجنل سیرہ کی جو پوری آپ کہہ لو کہ جو ہسٹری ہے وہ انہوں نے کمپائل کی ہوئی تھی ابن اسحاق، وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد محلم جس نے یہ قتل کیا تھا نا اس بندے کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو دفنا دیا گیا، مگر اگلی صبح وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر قبر سے باہر الٹا پڑا ہوا اس کی باڈی پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے دوبارہ سے ایک اور جگہ پہ قبر کھودی اور اس کو ڈال دیا. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دو مطلب کہنے چھوٹی پہاڑیاں جن کے درمیان جو ہے اس کی باڈی کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر تھوڑے سے پتھر ڈال دیے تاکہ اس کی باڈی کسی طرح چھپ جائے اور دفنایا نہیں جا سکا اس شخص. اب یہ مسلمان شخص ہے، وہی بات ہے دس واز اے مسلم جس نے ایک اور مسلمان کو قتل کر دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک بات کی کہ جو زمین جو ہے وہ چھپا لیتی ہے اس شخص سے زیادہ برے لوگوں کو. مطلب دفن کرتے ہیں بہت سارے لوگ، کہیں جنہوں نے یعنی کہ کسی نے 100 قتل کی اس کو بھی دفنایا جاتا ہے کہ زمین قتل چھپا لیتی ہے اس سے کہیں برے لوگوں کو. مگر اللہ تعالیٰ تمہیں وارن کرنا چاہتے تھے اس کے ذریعے کہ مطلب بیسیکلی کہ تم لوگوں کی جان ایک دوسرے پر، میننگ ایک مسلمان کی جان دوسرے پر. آپ کو پتہ ہے کہ صرف 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر سکتا ہے. میننگ کہ اگر وہ جنگ کی حالت میں دو آمنے سامنے کی آرمی ہے اس کے دوران ہو گیا، یا کسی سے غلطی سے ہو گیا، یا کسی کو سزا کے طور پر پھانسی دی گئی. دیٹ از دا اونلی ریزن. ادر دین دیٹ تو اب ہماری آپ سوچو کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کو، کسی جان کو، کسی بھی انسان کو مار دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایز این ایگزامپل بتایا. تو اس شخص کی مطلب اس کو قبر میں دفنایا نہیں جا سکا. اور اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو محفوظ رکھے کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ اسمال. ہمارے یہاں اس بات کو اتنا بڑا مطلب ٹھیک ہے ہاں جی یہ واقعہ ہو گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن دس واز سم تھنگ ریئلی ریئلی بگ. اچھا جو کیا کہتے ہیں اب یاد آپ کریں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی جو کہ 2 سال پہلے ہوئی تھی، اب ہم 8th ایئر میں ہیں سیرہ کے. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں ایک ہم نے بات یہ بھی ایک کلوز تھی کہ مسلمانوں اور قریشیوں دونوں کو یہ چیز الاؤڈ تھی کہ ان کی وہ اپنی الائنسز بنا سکتے. میننگ کہ کچھ گروپس جو تھے، کچھ قبیلے جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور کچھ قبیلے قریش کے ساتھ تھے. تو یہی بات ہوئی تھی کہ اگر وہ قبیلے جو قریش کو ساتھ دے رہے ہیں تو ایک قبیلہ پہ بھی اگر حملہ ہوگا تو وہ سارے مل کے وہ کریں گے. اسی طرح مسلمانوں کا بھی تھا، یعنی سارے مل کے ایک ورک کریں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ وہ 10 سال کے لیے مطلب یہ تھا نا کہ جنگ نہیں ہوگی. تو اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے. تو اب اچھا اب اس میں جو ہے 2 قبیلوں کا اس وقت ہم ذکر کریں گے. ایک قبیلہ تھا، کیونکہ ایک قبیلہ تھا خزاع
یہ ہم نے نام پہلے سنا ہوگا، ہم نے خزا کا تھا اور ایک بنو بکر کا قبیلہ تھا. اچھا، بنو بکر اور خزا. اب خزا کا جو قبیلہ ہے وہ کون سا قبیلہ ہے کہ جو بیسیکلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے، مطلب یہ نہیں کہہ لیں کہ لینیج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جا کے ان سے ملتی ہیں. اور بنو ہاشم جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا ان سے مطلب ان کے آپس کے تعلقات کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ کیا تھے. اچھا، یہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ جرہم کا ایک قبیلہ تھا کہ جب وہ والا واقعہ ہوا تھا نا کہ جب حضرت ابراہیم کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے اور انہوں نے آپ نے جا کے حجاز میں ان کو چھوڑائے تھے، ان کی اور بی بی ہاجرہ کو، اور پھر پانی وہاں سے نکل آیا تھا. تو جو قبیلہ وہاں کے بسا تھا جرہم کا قبیلہ، جس سے پھر جن کی قبیلے کے جو سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی پھر شادی بھی ہوئی تھی اور پھر آپ کی نسلیں آگے وہ نکلی تھی. تو جرہم کا جو قبیلہ ہے انہوں نے خزا کے قبیلے کو نکالا تھا مکہ سے. مکہ جو تھا اس ٹائم پہ جب یہ زمزم کا واقعہ ہوا ہے اور سارا جو شروع کا ٹائم ہے، اس جو جرہم کا جو قبیلہ تھا وہ مطلب مکہ کی کیئر ٹیکر آپ کہہ لیں. وہ شروع میں بڑے نیک لوگ اور بڑے ٹھیک لوگ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ایسا ہوتا نا کہ مطلب بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. حالات اب ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ زمانہ ٹھیک تھا، وہ زمانہ ٹھیک تھا. تو آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی خراب ہوتے گئے، اور یہاں تک یہ ہونے لگا کہ جب حج کے لیے جو لوگ آتے تھے یہ ان سے بھی چوریاں کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ تھے وہ بھی چوری کر لیتے. اب جو خزا کا ایک قبیلہ تھا انہیں دیکھا کہ یہ تو حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور یہ جو قبیلہ ہے جرہم کا یہ اب تو حاجیوں سے چوریاں بھی کر رہا ہے، ان کا سامان چرا رہا ہے. تو ان کو تو متولی جو ہے کعبے کا متولی ہونے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. تو اس خزا کے قبیلے نے بیسیکلی جرہم کے قبیلے کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور اگلے 300 سال تک خزا جو تھا وہ قبیلے کے متولی تھے. اور یہ مطلب آپ سوچو کہ یہ مطلب پورے عربوں میں یہ ایک بہت بڑا آنر تھا. آنر اس یہ کہ مطلب آپ کعبے کی دیکھ بھال آپ کر رہے ہو، حاجیوں کو کھانا پینا آپ دے رہے ہو، آپ ساری دیکھ بھال آپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک آنر تھا. 300 سال تک آپ نے ان کا یہ رہا. اس کے بعد لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگین وہ بھی خراب ہوتے گئے. اور اس کے بعد جو ان کا جو لیڈر تھا قبیلے کا سردار، آپ کو یہ نام بھی دماغ میں ہونا چاہیے، عامر ابن لحی الخزاع. یہ آپ کون تھا؟ یہ اگر کسی کو یاد ہے ذرا دیکھتی ہوں میں، عامر ابن لحی الخزاعی. اگر آپ ابن لحی سے صرف یاد کر لیں، مجھے بتائیں کہ کون تھا. کسی کو یاد ہے اگر کوئی گیس کرنا چاہے؟ غلط آنسر بھی ہو تو کوئی وہ نہیں. یہ جو ہم نے شروع میں سیرہ پڑھی ہوگی نا تو اس وقت یہ ذکر کیا تھا میں نے. ابن لحی. ایک طرح سے نا اس کا بہت بڑا ایک رول ہے پوری آپ کہہ لو کہ سیرہ میں. اچھا، نہیں یاد کسی کو بھی؟ اوکے. سو جو عمر ابن لحی الخزاعی جو تھا، یہ تھا جو عرب میں، پورے عرب میں جو آئیڈل ورشپنگ ہے نا، جو بت پرستی، اس کو لے کے آیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ بات ہوئی تھی کہ یہ کسی دوسرے ملک میں دوسرے طرف گیا، وہاں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے جو بزرگ ان کے گزر گئے تھے یا رشتے دار گزر گئے تھے، ان کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے تصاویر بنائی ہوئی تھی. پھر کچھ نے بت بنائے ہوئے تھے، تو وہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں. یاد کرنے کے تو یہ ایک بڑا بت اٹھا کے لے کے آیا تھا مکہ میں، اور بت پرستی بیسیکلی اس طرح شروع ہوئی تھی. تو یہ اب کیا، یہ خزائی سے ہی بلانگ ٹو دا خزا قبیلہ. ٹھیک، آپ سوچو مطلب جیسے امیجن کریں آپ، یہ وہ لوگ ہیں جو کعبے کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اینڈ دین وقت نے کیا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ، اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ بندے کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ تو میں تو بڑی ٹھیک ہوں، بڑی نیک، بڑی، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. سب سے ہو سکتی غلطی. ہر بندہ از پرون ٹو میک اے مسٹیک. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ لو کہ یہ تو پورا مطلب جو ہے نا اس پہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا، اب جب اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا لے آئے، تو پھر بعد میں ایک ٹائم آیا کہ جب قریش تھے اب وہ متولی بن گئے.
ٹھیک ہے. تو قصی ابن کلاب، آپ نے جب وہ فیملی ٹری رسول اللہ کا ہم پڑھے تو اس میں کلاب کے نام سے قصی ابن کلاب، آپ کو یہ نام سارے یاد ہوں گے، آپ دیکھ لینا جا کے انشاءاللہ. وہ جو آپ دیکھو گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی ٹری، اس میں یہ نام شروع میں آئے گا. تو اب اس وقت قریشیوں کو کون لیڈ کر رہا تھا، کون قبیلے کا سردار تھا؟ یہ تھے یہ قصی ابن کلاب. اب وہ کہتے ہیں کہ گریٹ 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 گرینڈ فادر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب قصی کون تھے؟ ان کی شادی ہوئی تھی جو خزا قبیلے کے سردار کی بیٹی سے. ٹھیک، کس کی شادی؟ قصی کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب 3 جنریشن، تو گریٹ 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 دادا تھے، ان کی شادی ہوئی تھی یہ خزاع جو قبیلے کا میں ذکر کر رہی ہوں، ان کی بیٹی سے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 جنریشن، گریٹ 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 دادی جو ہیں وہ خزاع قبیلے سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز بس دماغ میں رکھیں. خزاع قبیلہ کون ہے ابھی، کیونکہ آگے ذکر بھی آئے گا ان کا. خزاع قبیلہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے لنک ہے، اور یہ لنک میں نے بتا دیا کہ کیا ہے. اچھا، اب جب شادی تو ہو گئی، جو قصی تھے ان کی شادی ہو گئی خزاع قبیلے کے سردار کی بیٹی سے. اب جب خزاع قبیلے کا جو سردار تھا اس کی ڈیتھ ہوئی، تو کسی طرح بیسیکلی جو بھی کر آ کے قصی ابن کلاب جو ہیں وہ اس کے قبیلے کے سردار بن گئے. اور جو خزاع قبیلہ، باقی بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ اور قریشی وہ آپس میں کیا کہتے ہیں، مطلب جو وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے ٹرمز پہ تھے. قریشی اور خزائی اچھے ٹرم پہ تھے. اور پھر ظاہری بات ہے ڈاؤن، اب میں نے کیا بتایا، تو قصی ابن کلاب کون تھے؟ دا گریٹ 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 گرینڈ فادر. تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر تھے عبد المطلب، انہوں نے ان کے ساتھ اور بھی تعلقات جو ہیں ان کو اچھا بنا لیا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے یعنی یہ ایک انہوں نے کہتے ہیں نا کانٹریکٹ بنا لیا کہ دونوں قبیلے جو ہیں مل کے اس طرح کام کریں گے، کوئی ایک قبیلے کو تنگ کرے گا تو دوسرا بھی اس کا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے، مطلب ہم جو ہے حلف، جس طرح ایک وہ پہلے ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا حلف الفضول تھا نا، یہ حلف کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے جب اگر کسی نے کسی کو بھی کسی مطلب ایک قبیلے قریشیوں پہ کسی نے حملہ کیا تو خزائی ان کا ہیلپ کریں گے، خزائی پہ کسی نے حملہ کیا تو قریشی ہیلپ کریں گے. بیسیکلی یہ الائنس فارم ہو گئی. یہ بھی آگے آئے گا ریزن آپ کو کہ یہ کیوں میں بتا رہی ہوں یا کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ویری سون. اچھا، اب جو خزائی قبیلہ ہے، جو میں نے آپ کو یاد ہے کہ ابھی میں نے 2 قبیلوں کا نام لیا ہے، 2 کے بارے میں ہم جاننے لگے، ایک خزائی اور ایک بنو بکر. اب خزائی قبیلہ جو ہے ان کی بنو بکر ایک قبیلہ تھا، اس سے نہیں بنتی تھی. اب جو صلح حدیبیہ ہوئی تو خزائی قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ان کے ساتھ جوائن ہونے کا اپنا ارادہ کر دیا ظاہر. بنو بکر جو تھے، جو مکے کے قریبی رہتے تھے، مطلب ادھر ہی ارد گرد میں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی مطلب بت پرستی پہ ہی تھے، وہ مشرکی تھے. انہوں نے قریش کی سائڈ جوائن کر لی. اب آپ صرف یہ دیکھو تو خزائی جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر بھی لنک بنتا ہے، اور قریش سے تو آپ ہیں، آپ کے دادا ادھر سے، تو وہ لنک بنتا ہے. تو ایک قبیلہ بنو بکر کا جو ہے اس نے قریشیوں کا ساتھ دینے کا سوچ لیا، اور خزاع نے کہا کہ وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. اچھا، جو بنو بکر جو ہے وہ پکے مشرکین ہیں، اور جو خزاع والے ہیں ان میں سے میجورٹی مسلمان ہیں. اب یہ 6 سال ہے ہجرت کا. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی جو ہم صلح حدیبیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹائم ہے. اب 8ویں سال، مطلب جس سال میں فتح مکہ ہوا اس سال میں بنو بکر نے کیا کیا، انہوں نے خزاع کے اوپر رات کے وقت حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے خزاع کے اوپر رات کے وقت حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. مطلب ان کی کوئی پرانی 100 سال کی پرانی دشمنی چل رہی تھی، جس طرح اوس اور خزرج نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ شروع کے 2 قبیلے تھے مدینہ کے، جو بعد میں خیر وہ دوستی ہو گئی تھی ان میں، اس طرح ان کی بھی جو وہ ہے وہ چل رہی تھی. اب آلسو جب صلح حدیبیہ ہوئی تو خزائی جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، بنو بکر قریشیوں کے ساتھ ہے. مگر بنو بکر کے دماغ میں نا وہ چل رہا تھا کہ مطلب یہ جو جنگیں ہماری چل رہی تھی، 100 سال دشمنی جو چل رہی، بدلہ تو لینا ہی ہے. چاہے صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، ان کو وہ حملہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے رات کے ٹائم پہ حملہ کر دیا.
اچھا یہ تو انہیں پتا تھا کہ صلح حدیبیہ میں یہ کلوز ہے کہ ہم حملہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک اپنے بندے کو قریش کے پاس بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ اس کلوز کو مطلب اس ٹریٹی پہ ہم نے وہ تو کر لیے، تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، مگر ہمیں بدلہ لینا ہے، تو تم کیا ہمیں صرف ایک حملے کی اجازت دے دو۔ یہ قریشی سے کیا پوچھا کہ ایک حملے کی اجازت دے دو کہ یہ ہم خزائی جو ہے نا بنو خزا اس پہ ہم حملہ کر سکیں، کیونکہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگ کی کانٹریکٹ ہوا ہے کہ تم نہیں کرنا۔ اچھا قریشی جو ہیں، اب آپ یہ بھی ان کے کام دیکھو کہ وہ انہوں نے نہ صرف مطلب اس چیز کی اجازت دی اور یا اس چیز پہ راضی ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ لوگ سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ مطلب اور ان کو مطلب یعنی ویپنز بھی دیے ساتھ میں، مطلب ان کو سپورٹ بھی کر دی، ان کو اسلحہ بھی فراہم کر دیا کہ، اور وہ کہتے ہیں اور ساتھ میں ان کو میسج کیا بھیجا کہ پریشان نہ ہو، ایز لانگ ایز تم جو ہے رات پہ میں حملہ کرو، مطلب رات کے وقت حملہ کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا، مطلب تم کر لو۔ یعنی آپ سوچو کہ یہ وہی بات ہے کہ آپ نے ایک صلح کی ہے، آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور آپ نے کسی اور کو حملے کی اجازت بھی دے دی، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اچھا جی، اب وہ یہ جو قبیلہ تھا بنو بکر کا، ان کو فزیکلی بھی سپورٹ مل گئی اسلحہ کے ساتھ، اور ویسے بھی اجازت مل گئی۔ انہوں نے خزاع کے جو قبیلے کو رات کے وقت میں ایک جگہ تھی الوتیر کے نام سے، جو مطلب مکے کے باہر ہی تھا، انہوں نے وہاں پر خزاع کا جو قبیلہ تھا وہ رات کو وہاں پر انہوں نے خیمے اپنے لگائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو بنو بکر نے کہ ان کا ارادہ ویسے یہ تھا کہ سب لوگ سو رہے ہوں گے، ہم ان کا جو سامان ہے، اونٹ ہے اور مال دولت جو بھی کچھ ہے لیں گے، کچھ لوگوں کو قتل غارت کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ مگر ہوا کیا کہ کسی طرح یہ خبر جو ہے خزاع کے قبیلے کو پہنچ گئی کہ اس طرح بنو بکر جو ہے وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، یا کسی وہ کہتے ہیں کہ عورت نے دیکھ لیا، بچے بار عورتوں اور بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ بھی سو رہے تھے وہ بھی اٹھ گئے، یہ رات کے درمیان میں شور ہو گیا، تو اب یہ کیا ہوا کہ وہ بھی اپنی تلواریں لے کے آ گئے، یہ بھی لے کے آ گئے، اور مطلب ایک طرح سے پوری مطلب بہت ہی خونی قسم کی ایک جنگ ہو گئی، جس میں ایون عورتیں اور بچے ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ مطلب بیسیکلی بات یہ کہ وہ کہتے یہ کہ تقریباً 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور 20 مطلب یعنی بہت ہمیں چھوٹا نمبر لگ رہا ہے کہ جی قبیلے، لیکن وہ قبیلہ بہت چھوٹا تھا، تو یوزلی اس طرح کی لڑائیوں میں کوئی ایک آدھ بندہ قتل ہو گیا، لیکن 20 کے قریب، تو اٹ واز اے بگ نمبر فار دیم، مطلب اور یہ کیا کہتے ہیں جو انہوں نے حملہ کیا، اچھا جی یہ اتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ جب بنو بکر نے یہ حملہ کیا تھا تو خزاع کا جو ایک شخص تھا وہ جو مطلب بھاگ نکلنے کے لیے نا نکل آیا، مطلب وہاں سے بھاگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کیا، تو لیکن بنو بکر بھی ان کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ لیا حرم کے علاقے میں۔ تو حرم کا ایون دور جاہلیت میں سب کو پتا تھا کہ حرم کے اندر کسی کو مارا نہیں جا سکتا، ایون جانور کو بھی، مطلب کسی کے ساتھ لڑائی جنگ نہیں ہو سکتی۔ تو وہ شخص حرم کے اندر پہنچ گیا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم یہ حرم ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یعنی جو بنو بکر کا جو شخص تھا اس کو فضول کی الٹی سیدھی باتیں کر کے اور اس سے کہا کہ آج کوئی نعوذ باللہ آج کوئی خدا نہیں ہے، اور اس کو حرم کے اندر ہی قتل کر دیا۔ مطلب دس از کیا کہ اب یہ جو ہے پوری جو ہے وہ خبر پھیل گئی، اور اب ظاہری بات ہے کہ خزاع کا جو قبیلہ ہے ان کو بھی مطلب اس بات پہ جتنی ایک وہ ہوگی کہ ان کے بندے کو نہ صرف ویسے مارا گیا، ویسے ان پہ حملے ہوئے، اس کو حرم کے اندر بھی مار دیا گیا۔ تو جو ان کا لیڈر تھا خزاع کا، عمر ابن سلم نام تھا اس کا، سالم، وہ 40 لوگوں کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف نکلا، مطلب مدینہ کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مطلب وہ پوری انہوں نے اس وقت وہ ہوتا نا وہی بڑی شعر و شاعری بھی اب کہہ لو کہ
شعر و شاعری بڑا کچھ عرب جو تھے ان کو بڑا وہ تھا، تو وہ اس نے بھی ایک پوری نظم پڑھی. میں نظم تو خیر نہیں پڑھ رہی. تو وہ جو لیڈر آیا خزا کا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نظم پڑھی. اس نظم میں اس نے ایک تو چیز یہ مینشن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے آبا و اجداد میں کامن وہ ہیں. اگر آپ کو یاد ہے کہ خزا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گریٹ 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 دادی تھی وہ خزا کو بلانگ کرتی تھی، تو آپ کا ان سے رشتہ داری نکل آئی. دوسری بات، وہ رسول اللہ کو اس لیڈر نے آ کے ریمائنڈ کرایا کہ جو عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی انہوں نے بنو خزا اور بنو ہاشم ان کو ملایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک کے اگینسٹ حملہ کرے گا تو دوسرا اس کا ساتھ دے گا، اور یہ اس وقت تک یہ ہمارا وعدہ ہے جب تک کہ سورج بالکل نہ نکلے، میننگ کے مرتے دم تک. بنو ہاشم کون ہے؟ حضرت ابو طالب عبد المطلب کا جو قبیلہ ہے. خزا کون ہے؟ جس طرح یہ بتایا آپ کو میں نے کہ 3 جنریشنز ڈاؤن رسول اللہ کی رشتہ داری ہے. ان دونوں قبیلوں کا آپس میں یہ پیکٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو دوسرا ساتھ دے گا. تو اب یہ لوگ جو آئے خزا والا لیڈر، وہ رسول اللہ کو یاد دلا رہے ہیں. ایک بات تو یہ کہ جی ہمارے بابا و اجداد میں کامن وہ ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے دادا نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کا جو قبیلہ اس کا ساتھ دیں گے. تو کیا کہتے ہیں یہ رسول اللہ. دوسری بات کیا، پھر جب یہ جو لیڈر آئے تو تیسری چیز انہوں نے کیا مینشن کی کہ صلح حدیبیہ میں یہ بات کی گئی تھی کہ جو ایک کسی کا ساتھ، اگر کوئی کسی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں تو سب مل کے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ آ کے پورا بتایا کہ کس طرح بنو بکر نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور کس طرح وہ ہم مطلب عورتوں اور بچوں کو بھی مار دیا، اور مطلب یہ تمام چیزیں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جو لیڈر ہے انہوں نے بتائی. اچھا تھوڑا سا ہم اور دیکھتی ہوں میں آگے انشاءاللہ، پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے. خیر، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خزا سے پرومس کیا کہ ان کی مدد کی جائے گی. اینڈ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر آرمی کو تیار کرنا شروع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کچھ علماء جو اسکالر سیرہ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے اگینسٹ بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوکے، مطلب انہوں نے پھر آگے کوئی قریشیوں سے بجائے بات کرنے کے انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے یہ توڑی ہے، ایک کلوز اس کی توڑ دی ہے، تو اب اس کا کوئی اب ساری کلوزز جو ہیں وہ ختم ہے. مطلب کیا کہتے ہیں، ایک اور ہیں ابن حاجر ہیں جو سیرہ کے اسکالر ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی شاید قریشیوں سے نیگوشیٹ کرنے کی، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے. واللہ عالم. لیکن this is what happened. اور لیٹر آن پھر اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی پھر، اور کس طرح جو وہاں پر مکہ پہنچے. اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ پھر ہم وہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے. ادھر ہی اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا وہ جن آنٹی کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.